وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت پر جو فلسطین میں صورتحال چل رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور موضوع کے اوپر بات کرنا ایک بے معنی سی بات لگتی ہے، بالخصوص اس وقت پر کہ جب ہم اپنی انہی کانوں سے سن رہے ہیں اور میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ 3000 سے زائد مسلمان فلسطینی بھائی بہنیں بچوں کا قتل کیا گیا ہے، اور ایک ظلم اور بربریت کی ایک داستان ہے جو یہاں پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا پس منظر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پچھلی مجلس کے اندر بھی بات عرض کی تھی کہ فلسطین کا مسئلہ ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کفریہ طاقتیں تمام کی تمام اکٹھی ہو چکی ہیں اور مسلمان دنیا میں منتشر ہیں۔ جو مختلف خداؤں کے ماننے والے تھے، متفرق خداؤں کے ماننے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ سب کے سب متفرق ہو چکے ہیں۔ 1947 میں پاکستان کا قیام وجود میں آیا، 1947 میں، اور 1948 میں 1948 میں اسرائیل کا وجود دنیا کے اوپر آیا، اور اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا مطالبہ دنیا کے سامنے آیا۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسرائیل بذات خود کسی طاقت کا نام نہیں ہے، اسرائیل بذات خود کسی طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مختلف کفریہ طاقتوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ناقابل تسخیر قسم کی ایک طاقت بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کا نام اسرائیل ہے، بذات خود اس کی کوئی طاقت نہیں۔ جو اس کی طاقت ہے وہ ساری کی ساری طاقت کی بنیاد امریکا ہے، اس ساری کی ساری طاقت کی بنیاد برطانیہ ہے، اس ساری کی ساری طاقت کی بنیاد مختلف دیگر ممالک ہیں۔ بحیثیت قوم کے یا بحیثیت ملک کے اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کو کھڑا کرنے کا مقصد یا اس کو قائم کرنے کا مقصد اور اس کو ناقابل تسخیر بنانے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک بن جائے کہ جو عالم اسلام کے مقابلے میں ایک ایسی چیز ہو، ایک ایسا ملک ہو جس کی دہشت پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر ہو۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا تو پاکستان کے قیام کے وقت پر ایک نعرہ لگایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ملک بنایا گیا یہ بھی کسی قومی نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا، یعنی ایک تو وہ ہے کہ 2 قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا، لیکن وہ 2 قومی نظریہ کسی لسانی زبان کے اوپر نہیں تھا کہ یہ ملک پنجابیوں کا ہے، یہ ملک پٹھانوں کا ہے، یہ ملک سندھیوں کا ہے، یہ ملک فلاں کا ہے، نہیں، بلکہ یہ 2 قومی نظریہ بنیادی طور پہ دین کے متعلق تھا، دین سے متعلق تھا۔
کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک جانب رہیں گے اور جو ہندو ہیں غیر مسلم ہیں وہ دوسری طرف رہیں گے. مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کیا گیا. تو پاکستان کا مقصد یا پاکستان کو جو دنیا کے خطے پہ وجود اس کا بخشا گیا اور جو پاکستان وجود میں آیا تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ. اسلام کے نام پر یہ ریاست بنائی گئی ہے اور یہ دنیا میں پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے. دین کے نام پر، مذہب کے نام پہ بننے والی پہلی ریاست ہے. اس سے پہلے کوئی ریاست ایسی نہیں جو کسی مذہب کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، کسی دین کی بنیاد پر بنائی گئی ہو. مذہب اور دین کی بنیاد پر بنائی جانے والی یہ پہلی ریاست ہے دنیا کے اندر. اور 1948 کے اندر، ایک سال کے بعد، اسرائیل کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے اور اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک بالکل دوسرا مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام عالم اسلام کو ختم کر دیا جائے. یعنی آپ اگر دونوں ملکوں کے مقاصد کا تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد دین اسلام کی مضبوطی ہے، دین اسلام کو قائم کرنا ہے، اور اسرائیل کو بنانے کا مقصد دین اسلام کو ڈھا دینا ہے، دین اسلام کو کمزور کر دینا ہے. تو دو ملک ہیں جو اس تقریباً ایک ہی وقت میں اس خطے کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر وجود میں آئے. ان میں سے ایک ملک کا مقصد اسلام کو بچانا ہے اور ایک ملک کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے. اسی بنیاد کے اوپر اسرائیل کو دنیا کے اندر وجود دیا گیا. اور جس وقت پر اسرائیل کا وجود ہوا اس وقت پر جو اس کے قیام کا اعلان کیا گیا، یہ اعلان بھی ظلم اور بربریت کی ایک داستان قائم کرتے ہوئے کیا گیا. ایسا نہیں تھا کہ ایک آرام سے کوئی اعلان کر دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ظلم کی داستان ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ فلسطین کے ایک گاؤں کے اندر، بلکہ اس سے پہلے کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں یہودی تو کئی ہزار سال سے آباد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے بھی پہلے سے دنیا کے اندر آباد ہیں اور دنیا میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر ان کے اندر ایک خاص تنظیم اور ایک خاص گروہ کو دنیا کے اندر وجود بخشا گیا. یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہودیوں کا ایک فرقہ دنیا میں وجود میں آیا جس کا نام ہے صہیونی، زائونسٹ. اس سے پہلے نہیں تھے. یہ زائونسٹ دنیا کے اندر وجود میں آئے اسی 1948 سے کچھ عرصہ پہلے. اور یہ فرقہ جو دنیا میں وجود میں آیا دیگر تمام یہودیوں سے الگ تھا. تو اس فرقے کو الگ ہونے کے پیچھے کوئی خاص دینی اختلاف نہیں تھا. جیسے آج دنیا میں مختلف فرقوں میں امت محمدیہ بھی بٹی ہوئی ہے، تو ہر فرقے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہے. مثال کے طور پہ اہل سنت والجماعت ایک گروہ ہے، اس کے مقابلے میں معتزلہ ایک گروہ آیا، اس کے مقابلے میں دیگر بہت سارے گروہ دنیا میں آئے. ہر کسی نے اپنی دینی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بنیاد رکھی، چاہے صحیح بات پہ رکھی ہو چاہے غلط بات پہ رکھی ہو. لیکن یہ جو زائونسٹ تھے، صہیونی تھے، ان کی بنیاد کسی دین کے اوپر نہیں تھی، بلکہ ان کی بنیاد صرف ایک بات کے اوپر تھی. اور وہ بات یہ تھی جس کا گزشتہ مجلس میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا میں ہمارے ایک مسیحا نے آنا ہے اور اس نے آ کر اس ملک کے، اس دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے. اس کی حکومت کرنے کے لیے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے اور مدد کرنے کے لیے ہمیں ایک اپنا الگ ملک قائم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ملک قائم کرنے کی بنیاد پر ایک فرقے کو دنیا میں وجود بخشا گیا. زائونسٹ نام کی یہ تنظیم یا زائونسٹ نام کا یہودیوں کا یہ فرقہ دنیا میں وجود میں آیا صرف اسی بنیاد پر کہ ہم نے ایک اپنا الگ ریاست بنانی ہے. اور پیچھے مقصد یہی تھا کہ جب ہمارا مسیحا دنیا میں آئے گا تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی مدد کے لیے ہمیں اس وقت پر
دنیا کے اندر اپنا ایک ملک الگ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور آج دنیا کے دانشور میڈیا پہ بیٹھ کے سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی اگر اسرائیل اپنی ایک ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس ریاست کے بنانے میں حرج کیا ہے؟ اگر ریاست ایک بنانا چاہتا ہے تو اس کے بنانے میں حرج کیا ہے؟ بالخصوص اس وقت پہ سوال اٹھتا ہے جب اسرائیل کی طرف سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اسرائیل یہ بات کہتا ہے کہ جی ہم یہودی ہیں اور یہودیوں میں سینکڑوں ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد آنے والے مسلسل انبیاء یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اور یہ سارے انبیاء کی سرزمین فلسطین کی سرزمین تھی۔ تو گویا یہودیوں نے اس بیت المقدس کے اس علاقے پر، فلسطین پر ہزاروں سال حکومت کی ہے، لہذا آج بھی حق ہمارا ہی بنتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہیں۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے کہ یہ چونکہ ہزاروں سال سے ہمارے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہے، وراثت در وراثت یہ زمین چلتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا آج بھی ہمارا ہی حق ہے کہ ہم یہاں پر اپنی ریاست بنائیں، ہمارا ہی حق ہے کہ ہم یہاں پر رہیں۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار ایک عام مسلمان بھی سادہ لو ہو جاتا ہے، بالخصوص اس وقت پہ کہ جب وہ اس کی بیک گراؤنڈ سے، اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہوتا۔ طلباء بیٹھے ہیں، تفسیر کے اندر یہ بات کئی مرتبہ پڑھنے میں آتی ہے اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات ایک طرف تو اسرائیلی یہ بات کہتے ہیں، یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے ہمارے مقدر کے اندر یہ سرزمین تھی تو اس پر حق بھی ہمارا ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہودیوں کا فلسطین کے اوپر حکمرانی فقط دنیا کے ہزاروں سالوں کے اندر صرف 99 سال کے لیے تھی۔ یہ ہزاروں سال دنیا کو قائم ہوئے ہیں، ان ہزاروں سال کے اندر فلسطین کے اندر یہودیوں کی حکمرانی فقط 99 سال کے لیے رہی ہے، نہ اس سے پہلے رہی نہ اس کے بعد رہی۔ اس کی بھی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ فلسطین کے علاقہ جو دنیا میں وجود میں آیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے کچھ افراد تھے جن کا قبیلہ کنعان کہلاتا ہے۔ کنعان قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ قبیلے کے افراد نے عرب سے، سعودیہ سے، یعنی عرب کا جو علاقہ ہے یہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا۔ پھر بہت عرصے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی آگے آنے والی نسلوں میں کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، اور اللہ کے دین کا انکار کر کے سرکشی اختیار کی۔ اب ایک طرف انہوں نے سرکشی اختیار کی، دوسری طرف یہ لوگ بہت زیادہ ڈیل ڈول والے تھے، بڑے زبردست جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے عذاب سے بچایا تھا۔ جب یہ قوم بنی اسرائیل فرعون کے عذاب سے بچی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ ان کو اس بات کا حکم دیں کہ یہاں سے نکلیں اور اس فلسطین کی سرزمین پہ جائیں، اور یہ کنعان کے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے جا کے جہاد کریں، جس کو قرآن کریم نے قوم جبارین کا لفظ استعمال کیا۔ قالوا ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس قوم سے کہی تو اس ناشکری قوم نے، کہ جس کو اللہ نے فرعون کے عذاب سے نکالا تھا، اس نے آگے سے کہا کہ اے موسیٰ ہم نہیں جانتے، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔
اے موسیٰ ہم نہیں جانتے، آپ اور آپ کا پروردگار جائے اور جا کے لڑ کے آئے، اس لیے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، بڑی زبردست جنگی مہارت ان کے پاس ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے لڑنا تو خودکشی کے مترادف ہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو کہی تو اس کے بعد اس قوم پر ایک عذاب آ گیا، یہ وادی تین میں بھٹکتے رہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سمویل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور قوم نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد حضرت سمویل علیہ السلام کی نگرانی کے اندر، ان کی قیادت میں اس قوم نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اب جب اس علاقے کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد یہ 99 سال تک اسرائیل یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی جو تھے انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اب جو حکومت کی تو اس کے درمیان بھی چونکہ اللہ نے یہ سرزمین ان کو عطا فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے جب یہ نعمت عطا فرمائی تو ساتھ میں حکم دیا کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کرو۔ قوم نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور کئی انبیاء ان کے پاس آئے، انہوں نے ایک بات تو یہ کہ تمام انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، اور دوسری بات کہ انہوں نے تمام کے تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے اس علاقے میں یہودیوں کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کو شہید کیا۔ ایک عام انسان کا قتل اللہ کو ناپسند ہے، ایک نیک آدمی کا قتل اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور ایک نبی کا قتل ہو جائے تو وہ کتنا ناپسندیدہ ہوگا۔ اور یہاں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ صرف قرآن کریم میں موجود ہو، قرآن کریم کی تفاسیر میں بھی یہ بات ملتی ہے، روایات ملتی ہیں، مگر قرآن کریم کی تفاسیر میں جو یہ بات ملتی ہے یہ تمام کی تمام باتیں بائبل سے لی گئی ہیں، تورات سے لی گئی ہیں، یہ ان کتابوں کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں، یہ ان یہودیوں کی اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ بہرحال 99 سال یہاں پر گزرے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور قوم کو یہاں پر مسلط فرما دیا، اور اس قوم کا نام عیسائی ہے۔ عیسائی یہاں پر آ گئے اور یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا، یہودی یہاں سے نکل گئے۔ تو اگر صرف اسی بات کو دیکھا جائے کہ ایک وہ قوم جس نے صرف 99 سال ایک جگہ پر حکومت کی، وہ آج یہ بات کہتی ہے کہ چونکہ ہزاروں سال پہلے ہم نے 99 سال یہاں پہ حکومت کی تھی، لہٰذا اب یہ علاقہ ہمارا ہونا چاہیے، تو اب اگر اسی فلسفے کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو دنیا میں کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ جو امریکہ کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، سیاہ فام قسم کے لوگ ہیں، انڈیا سے ان کا کچھ تعلق ہے، ریڈ انڈینز کہلاتے ہیں۔ اب اگر یہ بات کہیں کہ جی ہم بھی ہزاروں سال پہلے امریکہ کے اس علاقے میں رہتے تھے، لہٰذا ہمیں یہاں پہ حکمرانی دینی چاہیے، ہر علاقے کے رہنے والے افراد اگر اسی طریقے کا مطالبہ کر دیں تو آج تو دنیا میں کوئی ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جو دنیا کے مسلمہ اصول ہیں ان کے بھی خلاف یہ بات ہے کہ کوئی قوم یہ بات کہہ دے کہ ہزاروں سال پہلے فقط تھوڑے عرصے کے لیے ہماری حکومت تھی، لہٰذا ہمیں یہاں پر ایک ملک چاہیے۔ ایسے تو دنیا میں کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بات تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جو مسلمہ اصول ہیں، یونیورسل لاز ہیں، ان کے بھی خلاف ہے، مگر ان کے خلاف ہونے کے باوجود کفریہ طاقتوں نے ڈٹائی کے ساتھ اس کو اقوام متحدہ میں تسلیم کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات 1400 سال پہلے بتلا چکے ہیں کہ جتنا کفر ہے، الکفر ملۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہیں۔ لا یتخذ الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ تمہیں ایک دوسرے کے سامنے دشمنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آج قرآن کریم کی یہ بات مسلم ثابت ہو رہی ہے
کہ وہ یہودی اور نصرانی کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو، نصرانی یعنی عیسائی، جنہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے اور فلسطین سے 99 سال کی حکومت کے بعد نکالا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں نے عیسائیوں سے اس جگہ کو لیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں سے مسلمانوں نے بیت المقدس کی جگہ لی، تو عیسائیوں نے یہ درخواست کی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ جگہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں بات لکھی ہے اس حال حلیے کا بندہ آئے گا تو تم نے یہ جگہ دے دینی ہے، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو یہاں پر کبھی آنے نہ دیجیے گا۔ آپ غور کریں کہ وہ شرط کہ جو یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں نے اتنے 100 سال پہلے لگائی تھی، 1400 سال پہلے لگائی تھی، آج وہی عیسائی اسی جگہ پر یہودیوں کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کا اصول پتہ چلتا ہے، الکفر ملۃ واحدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئے یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ الکفر ملۃ واحدہ، کہ کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس بنیاد کے اوپر آج دنیا میں ایک فلسفہ قائم کیا ہوا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ ہماری ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، سیاسی اعتبار سے اصول بھی یہی ہے کہ یہاں ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی، اس لیے کہ ہزاروں سال کے اندر فقط 99 سال وہ بنتے ہیں جب بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے یہاں پر حکومت کی تھی۔ 1947 کے اندر امریکہ اور برطانیہ نے یہودیوں کی پرورش کی، ان کو باقاعدہ اس بات پر اجاگر کیا کہ بھئی تم یہاں پر اپنی ریاست بناؤ، ہم تمہارے ساتھ اس کے قائم، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب جب یہ بات کہی تو یہودیوں نے اکٹھے ہو کر فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت کی ایک داستان قائم کرنا شروع کر دی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، بچوں کا قتل ہوا، عورتوں کا قتل ہوا، جوانوں کا خون بہا، اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے تھے جن کو ذبح کیا گیا۔ اور بہرحال 1948 کے اندر پہلا پرائم منسٹر ان کا بنا ڈیوڈ بین جورین، اس نے اعلان کیا اسرائیل کے قیام کا، اور اللہ کی شان کہ ادھر اسرائیل کے قیام کا اس نے اعلان کیا، فقط تاریخ یہ بات بتلاتی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر لیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کتنی عقل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں کہ ایک ملک کو تسلیم کرنے کے لیے کتنی زیادہ ایک دوسرے ملک کو اپنی تمام کی تمام قانونی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے تو ساری کارروائیاں پہلے سے کر کے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں اسرائیل مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرنے کا ان سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا حق ہے سیاسی اعتبار سے غلط ہے، اس لیے کہ 1800 سال سے حکمرانی حقیقتاً اس جگہ کے اوپر مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ہے۔ 1800 سال سے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان یہ حکومت یہاں پہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ حکومت، یہ جگہ ہماری ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں۔ البتہ جب مسلمانوں نے یہ جگہ لی تو اس وقت پر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس درخواست کو عیسائیوں کی ریجیکٹ کیا، اور یہ بات کہی کہ دیکھو بیت المقدس حقیقتاً مسلمانوں کے لیے بھی عبادت کی جگہ ہے، بیت المقدس عیسائیوں کے لیے بھی عبادت کی جگہ ہے، اور بیت المقدس یہودیوں کے لیے بھی عبادت کی جگہ ہے، اور تینوں مذاہب کو الگ الگ اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ہم تینوں قسم کے دین کے لوگوں کے لیے، ادیان پہ ماننے والوں کے لیے ہم اس جگہ کو کھولتے ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور ہم اس انصاف کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ حکمرانی مسلمانوں کی تھی،
لیکن یہودی بھی یہاں پہ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، عیسائی بھی یہاں پہ آ کے عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان بھی یہاں پہ آ کے عبادت کرتے تھے۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو اس وقت پر خلافت عثمانیہ کے اندر یہاں پر جو اس وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ چونکہ اس زمانے میں یہودیوں نے ایک کام کرنا شروع کیا تھا، اور وہ یہ پہلے جنگ عظیم کے آس پاس کی بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے ان کی جگہوں کو بڑی بڑی قیمت پر خریدنا شروع کر دیا، منہ مانگی قیمت پر زمین خریدنا شروع کر دی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر آباد ہونا شروع ہو جائیں۔ تو خلافت عثمانیہ کے جو اس وقت کے امیر تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہودیوں کو یہاں پر فلسطین کے اندر مسجد اقصی بیت المقدس کے آس پاس بیٹھ کر عبادت کرنے کی اجازت تو ہے، یہاں پر آ کر عبادت تو کر سکتے ہیں، یہاں پر زمین خریدنے کی پابندی ہے۔ اور یہ پابندی کسی شرعی اصول کی بنیاد پہ نہیں لگائی تھی، بلکہ یہ پابندی ایک سیاسی اصول کی بنیاد پہ لگائی تھی کہ ایک قوم یہاں پر آباد ہو کر اس کو یہاں پر اپنا ایک الگ ملک قائم کرنا چاہتی ہے، تو ہم کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تھی جس کے اوپر یہودیوں کا اور خلافت عثمانیہ کا مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ بات تھی جس کا نتیجہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے ذریعے سے بنا، جس کا نتیجہ خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا تھا۔ بہرحال تو ان کا یہ کہنا کہ یہ زمین ہماری ہے سیاسی اعتبار سے غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، اس لیے کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ زمین تمہاری ہے ثابت کرو، تو وہ آگے سے ایک پوری تھیوری پیش کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں مسجد اقصی کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے، اور اس ہیکل سلیمانی کو ہم نے یہاں پر قائم کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس تخت سلیمانی پر بیٹھ کر ہمارا جو مسیحا ہوگا وہ مسیحا یہاں پر عبادت پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے گا، یہودی پوری دنیا کے اندر آباد ہوں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ان کے دین کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، یہ بات اصولی اعتبار سے غلط ہے، اس کا بھی پس منظر ہے۔ جیسے بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، یہ تعمیر پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ تعمیر جدید تھی، اس کی رینوویشن کی تھی۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا، اور پھر چونکہ وقت گزر گیا تھا تو وہ کئی جگہوں سے وہ تعمیر کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تعمیر کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں پہ تھوڑا رینوویشن کا کام کیا، اس تعمیر کو مضبوط کیا۔ بعینی اسی طریقے سے مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس جگہ کو دیکھا تو وہ اس کی تعمیر کمزور ہو چکی تھی، اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بنیادوں کو مضبوط کروں، اور پھر یہی کام سلیمان علیہ السلام نے اپنے زیر نگرانی پورا کروایا۔ تو اول تو یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا۔ پھر دوسری بات کہ یہودیوں کی اپنی کتاب میں تورات میں جو انہوں نے تحریف کی ہے، اس تحریف کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام تو ایک کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اس بات پر قرآن کریم نازل ہوا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ وہاں پر تو شیاطین تھے جو لوگوں کو
جادو سکھایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام اس سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مقرب بندے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ایک کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ بات ان کی کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو بھائی اگر تم دینی اعتبار سے بات کہتے ہو کہ مسجد اقصی ہماری ہے اس لیے کہ ہیکل سلیمانی ہمارا ہے، سلیمان علیہ السلام ہمارے ہیں، تو یہ بات تو خود تمہاری کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو سیاسی اعتبار سے بھی ان کا کہنا غلط ہے، دینی اعتبار سے بھی ان کا کہنا غلط ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کا کہنا غلط ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ایک سازش ہے، اور اس سازش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عالم اسلام کو منتشر کیا جائے، عالم اسلام کے دل کے اندر ایک ناسور کو پیدا کر دیا جائے۔ تسلسل سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مگر ان کو پوچھنے والا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے آج دنیا کے اندر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام، یہ جو آج ریاست ہے حماس، یہ جو ایک تنظیم ہے حماس، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف حماس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف فلسطین کے رہنے والے لوگوں کا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں یہودیوں کی اس ایجنڈے کا، تو انہوں نے فلسطین کے 15% حصے کے اوپر اسرائیل کو قائم کیا تھا 1947 میں، اور 1967 کے اندر 1967 کے اندر یہ علاقہ بڑھا اور بڑھ کے اس وقت پر فلسطین کا 65% ہو چکا ہے۔ اور صرف یہاں پہ نہیں رکنا، ان کا ایک پلان ہے جس کو گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے یہ بھی کوئی چھوٹا ایجنڈا نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے، آپ گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ کھول لیں انٹرنیٹ پر، بہت آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ گریٹر اسرائیل کی ابتدا فلسطین کے اس علاقے سے ہوتی ہے، اور گریٹر اسرائیل کی انتہا کے اندر وہ تمام کے تمام علاقے شامل ہیں، جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، جس کے اندر سعودیہ بھی شامل ہے۔ خیبر تک کا جو علاقہ ہے، یہ تمام کا تمام علاقہ ان کی اپنے کفالت میں لینا، اپنے اس کے اوپر قبضہ کرنا، یہ ان کے ایجنڈے کے اندر شامل ہے۔ تو یہ تو کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ تو عالم اسلام کے سامنے یہ حماس کے عالم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ، عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جو اتنی بڑی کفریہ طاقت کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہے، اور جن کی خاطر کھڑا ہے وہ سارے کے سارے اپنی کھال کے اندر مست ہیں۔ حکمرانوں کی بات کی جائے تو ان کی اپنی غفلت ہے، اور عوام کی بات کی جائے تو ان کی اپنی غفلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بتلا رہے ہیں کہ اگر جیسے کسی شخص کی انگلی کٹ جائے تو اس کا پورا جسم بے چین رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کی شدت کو پورا کا پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام اور مسلمان تو اسی طرح سے ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ادھر بم گرے، ادھر گولی چلے، ادھر کسی کا خون بہے، تو اصل میں تو ہمارے آنسو یہاں سے بہنے چاہیے تھے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے تھی، ہم اس بات کے فکر میں دبلا ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ بھائی پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس وقت پر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، وہاں پر کیا ترتیب ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے امداد پہنچ رہی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، اپنے روٹین کے اندر مست ہیں، ویسے ہی کھا رہے ہیں، ویسے ہی پی رہے ہیں، ویسے ہی سو رہے ہیں، ویسے ہی جاگ رہے ہیں، ویسے ہی کرکٹ کے میچ کے اندر ہماری بات توجہ ہے، اسی طریقے سے ہماری توجہ اسی بات کے اوپر ہے کہ جی ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم آگے جائے گی، کون سی ٹیم ہار جائے گی، کون سی ٹیم کہاں رہے گی۔ حالانکہ ہماری غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس وقت پر
اللہ کے دین کی خاطر اکٹھے ہوں، اللہ کے دین کی خاطر ایک لبیک کہیں، اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر. اس لیے کہ مسلمان کا نظریہ تو کچھ اور ہے. آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی حماس نے اور ان جنگجوؤں نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو للکارا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں. مسلمان عقل پرست نہیں ہوتا، مسلمان دین پرست ہوا کرتا ہے. اس کے سامنے ایک جہاد کا جذبہ موجود ہے، اس کے سامنے ایک جہاد کا کانسیپٹ موجود ہے. وہ یہ بات جانتا ہے کہ جب دشمن تم پہ حملہ کر دے تو حملہ کرنے کے بعد جہاد تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ فتویٰ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسی جمعے کی نماز کے اندر دیا کہ اس وقت پر عالم اسلام کے اوپر جہاد فرض ہے. اس کا اصول یہ الاقرب فالاقرب، کہ جو قریب کے ملک ہیں ان کے اوپر پہلے فرض ہے وہ ان کے ساتھ طاقت کے اندر شامل ہوں، اور اس کے بعد اگر اس میں بھی طاقت ناکافی ہو تو اس کے قریب جو ملک ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر ان کے قریب جو ملک ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تسلسل ہے. لیکن عمومی طور پہ مسلمانوں پر جب کفر اس طریقے سے اپنی ظلم اور بربریت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کرے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ ہم کتنا اس کام کے لیے تیار ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی قرآن کی صورت کیوں نہیں اترتی، کوئی نیا حکم کیوں نہیں اترتا. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ان کے اوپر قرآن کریم کی واضح آیتیں اترتی ہیں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر جہاد کا حکم موجود ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، روگ ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے کنظر المغشی علیہ من الموت، جیسا کہ وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے. تو ہم اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی اس وقت پہ ضرورت ہے. امت مسلمہ کو جاگنے کی اس وقت پہ ضرورت ہے. امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر جہاد کریں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بات بھی فرمائی کہ جہاد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی وسائل نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وسائل کا اختیار کرنا یہ ارباب اختیار کا کام ہے، ارباب اقتدار کا کام ہے. وہ اپنا کام کریں یا نہ کریں اس کی پوچھ تو ان سے ہوگی. عوام الناس کے ذمے یہ بات ہے اس وقت پر کہ سب سے پہلی بات کہ وہ اس کے لیے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کو بیدار کریں. دوسری بات کہ ان کی جانی مالی ہر اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کریں. امدادی جو بھی کاروائی ہو رہی ہے، جو لوگ بھی وہاں پر امداد پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، شامل ہوں اس کے اندر. اور تیسری بات کہ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اور یہ حقیقت ہے، ہم اس دعا کو بڑا معمولی بات سمجھتے ہیں، چھوٹی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ساجد نے پہلے بھی سنایا تھا 2-3 مجلس پہلے، کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک مرتبہ ان کو اس بات کی خبر ملی کہ دشمن کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی موجود نہ تھا، اور جتنے بھی مجاہدین تھے وہ سب کے سب انتہا درجے کے تھکے ہوئے تھے، کیونکہ ایک لمبا جہاد کر کے ایک لمبی لڑائی لڑ کے آئے تھے. اب موت سامنے نظر آ رہی تھی اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ اب تو مارے گئے. صلاح الدین ایوبی نے رات کا وقت تھا، مسجد کے اندر قدم رکھا اور مسجد میں پہنچے، اور مسجد میں پہنچ کر اپنا سر سجدے میں ڈالا اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی
کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو صلاح الدین ایوبی مسجد سے باہر تشریف لانے لگے. تو جب مسجد سے باہر آ رہے تھے تو ایک نورانی چہرے والے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا کریں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دشمن کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا آ رہا ہے. انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ صلاح الدین، وہ دشمن کا بحری بیڑا تو رات کو تیرے آنسوؤں کے سمندر میں غرق ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اگر آنسو بہائیں تو دشمن کا فضائی بیڑا، دشمن کا بحری بیڑا، دشمن کا زمینی بیڑا، یہ تمام کی تمام دشمن کی طاقتیں نیست و نابود ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کریں. آج اگر کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی جگہ پر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جوان دنیا سے چلا جاتا ہے، حادثاتی کوئی موت ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں پورے محلے کے اوپر ایک غم طاری ہوتا ہے. محلے کا ہر شخص اس کو اپنا دکھ اور درد سمجھ رہا ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہماری مسجد کے ساتھ ہی ایک قریبی جو دکان ہے، مسجد کی دکانوں میں ہی، اس میں ایک نوجوان تھا اور اس کو کچھ لوگوں نے آ کر فائرنگ کر کے وہیں پہ شہید کر دیا. اس کے بعد ایک کوہرام مچ گیا، جنازہ اٹھا، تدفین کا مرحلہ پیش آیا، وہ تمام کے تمام مراحل گزرے. لیکن اس عاجز کو یاد ہے، آج کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ کئی دنوں تک پورے محلے کے اندر ایک جو ہے وہ غم کی فضا تھی، فضا سوگوار تھی، سب کے سب لوگ غم زدہ تھے، سب کے پاس ایک ہی ٹاپک تھا، ایک ہی بات تھی. اب ذرا دل کو تھام کے یہ بات سوچیں، تصور کریں اس بات کا کہ اگر پورے محلے میں ایک لاش اس طرح کی آ جائے تو ہم کتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پوری کے پورے محلے کو اسی طریقے سے اٹھا دیا جائے، پورے محلے کو اسی طریقے سے زخمی کر دیا جائے، تمام کے تمام افراد ایسی شہید ہو جائیں، تو وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ ہم اپنا ذرا تقابل تو کریں ان کے ساتھ، اپنی غموں کی کیفیت کو ان کے غموں کی کیفیت کے ساتھ میچ تو کریں، ذرا اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے ساتھ میچ کریں. ذرا ہماری سوچ کہاں ہے اور ان کی سوچ کہاں ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر کہ جب اتنی زیادہ پریشان وہ لوگ ہیں، گھر کے گھر کھنڈروں کے اندر تبدیل ہو گئے، اس موقع پر زخمی بچوں کو ان کے بڑے بہن بھائی 8-10 سال 15 سال کے بچوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے چھوٹے بچوں کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، ان کی ہمت بڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے ایمان کی لیول کو دیکھیں اور ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے لیے ان تینوں اسٹیپ کے اوپر ہم عمل کریں. پہلا کام، اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کریں. دوسرا کام، ان کے لیے مالی اعتبار سے جس کسی اعتبار سے ہم جو مدد کر سکتے ہیں اس امداد کو وہاں تک پہنچائیں. الحمدللہ پاکستان سے کئی افراد، کئی تنظیمیں ہیں، کئی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حصہ ڈالیں اس میں. اور تیسرا، ان کے لیے اہتمام کے ساتھ دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے مانگیں کہ اے اللہ، یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس امت مسلمہ کے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے. یہ بات پکی ہے، اللہ رب العزت کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا گروہ بہت بڑے دشمن کے گروہ کے اوپر غالب آ گیا. حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چڑیوں کے ذریعے سے باز مروا دیے. کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو تہس نہس فرما دیا. فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. کون لوگ تھے یہ؟ جو اللہ کے ایک گھر کو
حرم مقدس کو ختم کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، آج وہ بھی حرم مقدس کو ختم کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ ہم اگر اللہ رب العزت کی جانب رجوع کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، تو اللہ رب العزت یقیناً ان حماس کے ابابیلوں کو اس اسرائیل اور پوری کی پوری کفریہ طاقتوں کی ہاتھیوں کے مقابلے میں اسی طریقے سے ابابیل بنا دیں گے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی جانب توجہ کریں، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں۔ حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ غم پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ ٹھہرے ہوئے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، ٹھہرے ہوئے دریا میں طوفان آج اٹھانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، ٹھہرے ہوئے دریا میں طوفان اٹھانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے پڑے ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، فوج پہ ہزاروں کے 72 تھے کبھی بھاری، دشمنوں کے چہرے پہ تمہارے خوف طاری تھے، فوج پہ ہزاروں کے 72 تھے کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہرے پہ تمہارے خوف طاری تھے، تم نے ساحلوں پر بھی کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں، دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پہچاڑا تھا، کون تھا وہ جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا، وہ تم ہی تھے یہ بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، ٹھہرے ہوئے دریا میں طوفان اٹھانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی دار الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، آپ کے گناہ گار سیاکار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے کریم آقا، ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے. اللہ یہ ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے. اللہ یہ اندھیرا بہت دیر تک اللہ طاری ہو چکا ہے. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کے ساتھ فتح کی صبح کو نمودار فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، مسلمانوں کی اعانت فرما دیجئے. اللہ ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی اعانت فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. اے کریم آقا، کفریہ طاقتیں تمام کی تمام اکٹھی ہو چکی ہیں اللہ، اور اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں اور کمزور ہمیشہ قوی کو پکارا کرتا ہے. اللہ آپ کی ذات انتہائی قوی ہے. یہ باوجود اس کے سب اکٹھے ہو گئے، اللہ اس کے باوجود ان کی حیثیت ایک مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ آپ کے مقابلے میں سب کے سب انتہائی کمزور ہیں. اے کریم آقا، آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی تو ہمارے خالق ہیں، آپ ہی تو ہمارے رازق ہیں. اللہ آپ ہی تو ہمارے مددگار ہیں. انت مولانا، اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ یہ وہ وقت آ چکا ہے جب کفار یہ بات کہہ رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا رب، پکارو اس کو. اللہ یہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ آپ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے تمہارے. اللہ اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے. اللہ بدر میں جو آپ نے فرشتوں کو اتارا تھا، انہیں فرشتوں کو ہماری اعانت کے لیے اتار دیجئے، ہماری مدد کے لیے اتار دیجئے. اللہ جس طریقے سے آپ نے غزوہ بدر کے موقع پہ ہماری مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ غزوہ احد کے موقع پہ مدد فرمائی، غزوہ خندق کے موقع پہ مدد فرمائی. اللہ آپ تو وہی پروردگار ہیں، آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ آپ کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ آپ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آج بھی آپ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کا حال پیش ہوتا ہوگا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے. اللہ امت مسلمہ کو ترقی عطا فرما دیجئے. امت مسلمہ کو زبوں حالی سے نکال دیجئے. یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے، امت کی مدد فرما دیجئے. اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ بنی طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر ڈھانپا تھا. اللہ آج آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑے ہو گئی ہے. اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، امت کی مدد فرما دیجئے. اللہ امت کی اعانت فرما دیجئے، اللہ امت کی مدد فرما دیجئے. اے کریم آقا، یہ تمام کی تمام کفریہ طاقتیں جو مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں، اللہ ان کفریہ طاقتوں کو تہس نہس فرما دیجئے. اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے. اللہ ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک آپ اپنی پلاننگ فرما دیجئے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک ان کی چالیں ہیں، ایک اللہ ان کے خلاف چال چلتا ہے. اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوا کرتی ہے.
اللہ آپ اپنی خفیہ تدبیر چلا دیجئے، اللہ خفیہ تدبیر چلا دیجئے، ان سازشوں کو اللہ انہی کے پاس لوٹا دیجئے، انہی کے خلاف استعمال فرما دیجئے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، ہلاک فرما دیجئے، اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، عبرت کا انجام بنا دیجئے۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔